وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اوپر کمال بھائی کے دونوں میسج میں نے سنے ہیں، کس قدر خلوص ہے، کس قدر ہمدردی ہے، کس قدر غم گساری ہے، اور کڑتے ہیں اپنے بھائیوں کی سستی کے اوپر۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی، جو اگر کڑتا ہے وہ بھی اپنا اجر پائے گا، اور جن کے اوپر نہیں اثر ہوتا ہے وہ بھی اپنا اجر پائیں گے، لیکن وہ پچھتائیں گے۔ اور جو عملے صالح کر رہے ہیں، جس طرح بھی میں نے ایک قرآن کی آیت بھی لگائی ہے، دوسری جگہ تھی کہ مجھے اچھی لگی یہ میسج، حالانکہ میں نے بعد میں سنے کمال صاحب کے، میں نے پہلے لگا دی تھی۔ مالک فرماتا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ہو مومن، وہ مومن، اس کی شرط لگائی گئی ہے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ پاکیزہ انداز لگائی ہے، پاکیزہ۔ اور آخرت میں ایسے لوگوں کے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ بہترین اعمال یعنی جو دنیا میں انہوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کا ریٹ لگائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کرنسی کا کیا ریٹ ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک ریٹ لگتا ہے، اور مومنوں کے جو اعمال ہیں اس میں سے جو سب سے بہترین اس نے کیا ہوگا نا کوئی عمل دنیا میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو باقی جو اس کے اعمال ہوں گے جو ذرا کم درجے کے ہوں گے اس کا بھی ریٹ وہی لگے گا جو اس کا لگا ہے، جو سب سے ٹاپ والے کا لگا ہے۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے میرے پیارے بھائیوں، دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھو، اور آپ کے اعمال ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ دنیا کے چاہنے والے ہیں یا آپ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تو ہفتہ پورا آپ کا دل بے قرار رہتا ہے کہ جمعہ کب آئے گا، میں جمعہ جا کے پڑھوں گا، اپنے بھائیوں سے ملوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، پچھلے جمعے کے گناہ کوتاہیاں معاف کرواؤں گا، اور بڑے شوق کے ساتھ، جس طرح اوپر حدیث میں آیا ہے، جو غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، یعنی پوری تیاری اور اہتمام کرتا ہے، شوق سے جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ قدم کے اوپر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سکون کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، واعظ و نصیحت یعنی وہاں جو کی جاتی ہے سنتا ہے، تو پچھلے جمعے کے تک، اور پھر ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی اسی طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ باقی جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں ان کی مثال کے لیے پھر دوسری مثالیں بھی دی گئیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلوات کے بارے میں فرمایا، یہ فجر اور عشاء کی جو صلوات ہے نا، یہ منافقوں پر بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے، بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں یہ۔ لیکن اگر ایک کھری ان کو دے دی جائے، یعنی کسی بکری کا پایا اگر ان کو بتایا جائے کہ آج عشاء کی نماز پڑھ آؤ، بکری کا پایا ملے گا، دوڑے آئیں گے، گھسیٹ کے آئیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل بھی اگر چل کے آنا پڑے تب بھی آئیں گے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے، اسی پر قیاس کرو۔ جمعے کا معاملہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ جو پہلے آئے گا، پہلے یعنی ٹائم میں اس کو 5,000 کے نوٹ دیے جائیں گے، جو دوسرے ٹائم میں آئے گا اس کو 1,000 کے، اور جو تیسرے ٹائم میں آئے گا اس کو 500 کے، اور جو آخری ٹائم میں آئے گا اس کو 100 کے، اور جو جماعت کھڑی ہونے کے بعد آئے گا اس کو 1 روپیہ ملے گا۔ تو خود سوچیے کس طرح دوڑ کے آئیں گے، بلکہ گھر والے بھی، خواتین بھی دھکے دے کے بھیجیں گی، ان میں بھی سنجیدگی آ جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس پورے لاہور میں ایک ہی تو یہ جمعہ ہوتا ہے، باقی بریلویوں کے جمعے، دیوبندیوں کے جمعے، اہل حدیثوں کے جمعے، حنیفیوں کے جمعے یہ برباد ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کے تو جمعے ہی نہیں ہیں۔ قادیانیوں کے، شیعوں کے، صوفیوں کے، سیاسی لوگوں کے، جمہوریت والوں کے کوئی جمعہ نہیں ہے۔ اور آپ کو احساس ہونا چاہیے، سوائے اس لاہور اتنے بڑے شہر کے اندر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو آپ کو کس قدر خوش بھی ہونا چاہیے، شکر گزاری بھی ہونی چاہیے اللہ کی۔ باقی ہم لوگ تو ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس سے آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مسلمان ہوں، کڑتے رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر، اور پھر یا بعد والے ہوں یا اس دور کے ہوں۔ بہرحال
کوشش کریں اللہ کے بندو، آپ کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ہر جمعہ ہفتے میں ایک دن تو کم از کم وقت دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے، لٹریچر بانٹا کریں۔ اور کمال خان صاحب ذرا بتائیے گا لٹریچر ختم ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، تو جو میں وہاں پرنٹ کر کے چھوڑ کے آیا وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تو ظاہر بات بانٹیں گے تو ختم ہوگا نا، اور بانٹیں گے نہیں تو کیسے ختم ہوگا؟ باہر نکل کر اس کو بانٹیں، تقریر کریں، اسی طرح جس طرح کمال خان صاحب یہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں یہاں گروپ کے اندر، یہی چیزیں بس کھڑے ہو جایا کریں روڈ کے اوپر اور لوگوں کو اسی طرح کی باتیں بتایا کریں، جس طرح ان کو عمل کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جانی، ان کو ایمان عقیدے کی دعوت دیا کریں اور احساس دلایا کریں کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے بس، اور ایک دن آنا ہے کہ آپ نے یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور اگر شرک کے اندر تمہاری موت آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاؤ گے۔ اسی طرح جہاں بھی جائیں، بلال گنج جائیں، وہاں ان کو ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، دعوت دیا کریں کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے، بلایا جائے پکار پکار کے ان کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے گی، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے، باقی جن کے دل پتھر ہو جائیں، سخت ہو جائیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات سارے ساتھیوں کے لیے، کراچی کے ساتھیوں کو بھی یہی ہے کہ جتنے ہیں اب منظم ہو جاؤ، وہاں جمعہ شروع کرو، اللہ کے بندو کوئی جگہ لے کے وہاں جمعہ کرو، اور وہاں کراچی میں وہی ان کا جمعہ ہوگا۔ باقی ان باغیوں کے جمعے نہیں ہیں، اور مرتدین کے جمعے نہیں ہیں، مشرکین کے جمعے نہیں ہیں، تو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح، اسی طرح راولپنڈی کے ساتھی اور جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، گجر خان کے ساتھی ہیں، وہاں بھی دعوت دیا کریں، گجر خان شہر میں لٹریچر بانٹا کریں، دعوت دیا کریں ہر جگہ جہاں ہو، راولپنڈی، راولا کوٹ، ہر جگہ دعوت اللہ کے کام کو تیز کرو اللہ کے بندو۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بولا کرو، اور اپنے ہاں بھی اسی طریقے سے پروگرام رکھ کے ساتھیوں کو بلا کے بھی دعوت اللہ کے پروگرام رکھو، اس دعوت کو جاری و ساری رکھو، ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہ دو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو۔ اللہ ہم سب کا ناصر ہے۔